اور کتنی بڑی بات ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات نگاہ کرتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں پھر ایک مرتبہ قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ بڑا اہم بیان ہے، سبق آموز بیان ہے، زندگی کو بدل دینے والا بیان ہے۔ اس بیان کو توجہ کے ساتھ پورا سنیے گا۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس بیان کو پورا سنتا ہوں۔ قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی 25ویں پارے سورہ دخان کی چند آیات ہیں۔ پروردگار عالم نے ان آیات میں ایک ایسی رات کی خبر عطا فرمائی جس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں لیلۃ المبارکہ فرمایا۔ اور آواز کم کر دیا یہ صاحب۔ قرآن کریم نے جس رات کو مبارک رات فرمایا ہو، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے جس رات کو برکت والی رات فرمایا ہو، کیا کہنا اس کی برکتوں کا۔ خدا کی ذات جس کو برکت والی رات فرمائے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس کو نجات والی رات فرمائے، اور مسلمانوں کی زبان پر بھی اس رات کا تذکرہ اور ذکر خیر ان الفاظ سے ہو، شب برات۔ شب فارسی کا لفظ ہے، معنی ہے رات کی۔ برات بری ان سے بنا ہے، بری ہونے کی رات، نجات پانے کی رات، رہائی پانے کی رات۔ جب قرآن کریم نے برکت والی رات فرمایا اور حدیث پاک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب شعبان کی 15ویں رات آئے، رات کا قیام کرو، رات کو عبادت کرو، وصوموا نہارہا، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھو۔ ایک روزے کا ثواب اس قدر ملے گا گویا سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ابر کرم رحمت کی بارش برسانے کے لیے بادل بن کے آ جاتا ہے۔ بس اب سے لے کر عید الفطر تک بارش ہی بارش ہے رحمت خداوندی کی۔ کبھی شب قدر آ گئی، کبھی لیلۃ المبارک آ گئی، کبھی لیلۃ القدر آ گئی، رمضان کی راتیں آ گئی، جمعے کی رات آ گئی، وہ قصہ چل پڑتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ رات ہے، شعبان کی 15ویں رات، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا جلال، اس کے انوار عرش سے چل کر آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں۔ گویا رب العالمین کی رحمت اور کریمی، اس کی بندہ نوازی، اس کی مہربانی کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے، ارشاد فرمایا محمد
محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک جل شانہ شام کو اس رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات ندا کرتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، آج اس کو معاف کر دوں۔ حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں کمی ہو، جس کی روزی میں تنگی ہو، جس کی کاروبار میں تنگی ہو، جو پریشان حال ہو، فرماتے آواز آتی ہے، او میری بندے، جس کو ساری دنیا نے جواب دے دیا، آ جا میرا دروازہ کھلا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت اسی کے نام میں ہے، رحمت اسی کے نام میں ہے جس کا سارے ملک میں راج ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اندازہ لگا بندے سوئے ہوئے ہیں، بندے خراٹے مار رہے ہیں، بندے ڈھکار مار رہے ہیں، اور پروردگار عالم رب العالمین کی ذات ساری رات ندا دے، ہے کوئی بیمار جس کو سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سارے حکیموں طبیبوں نے جواب دے دیا ہو، گھر والے مایوس ہو گئے ہو، ہے کوئی ایسا بیمار جس کو سب نے جواب دے دیا ہو، آج مانگے میں تندرستی عطا کر دوں۔ ساری رات ندا آتی ہے، ساری رات پروردگار عالم آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی بے اولاد جس کو نہ ملی ہو، آج مانگے میں جھولی بھر دوں۔ ہے کوئی جس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں، مجھے پکارے میں اس کا سہارا بنتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور میرے بندے مجھے پکار کے دیکھ، میری چوکٹ پہ سر جھکا کے دیکھ، میرے دروازے پہ جھولی پھیلا کے دیکھ، مجھے بلا کے دیکھ۔ تو نے رشتہ داروں کو بلایا، تو نے یاروں کو بلایا، تو نے عزیزوں کو بلایا، ان کے پاس گیا، بڑی بڑی چوپڑی زبان سے باتیں کی، بڑی بڑی لوگوں کے ساتھ باتیں بنائی، اور میرے بندے ایک دن تو آ، در میرا، سر تیرا، گھر میرا، دل تیرا۔ آ تو صحیح، دامن پھیلا کے دیکھ، تیری جھولی تنگ ہو سکتی ہے، میرا خزانہ تنگ نہیں ہو سکتا۔ لینے والے ختم ہو سکتے ہیں، دینے والا ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ سارے جہان کا داتا، فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں خدا، اور بے سہارا لوگوں، اور غریب لوگوں، اور بے کس لوگوں، اور بے بس لوگوں، آؤ میرے دروازے پہ سر جھکاؤ، میں تمہاری ساری بگڑی بنانے کو تیار ہوں۔ ساری رات ندا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے صبح ہو جاتی ہے، مختلف حاجات کا نام لے لے کر اللہ پاک ندا فرماتے ہیں،
ہے کوئی اپنی آخرت کا طلبگار، آواز آتی ہے کوئی آخرت کا طلبگار، جنت کا طلبگار، میں آج اب دریائے کرم میں غوطہ دے کے معاف کر جاؤں۔ ہے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا، فسق و فجور میں ڈوبا ہوا، آج مانگے میں جنت حوالے کر کے جاؤں۔ امت نے رات کی قدر نہ کی، امت تو بابا قرآن کی قدر نہیں کرتی، رسول خیر الانام کی قدر نہیں کرتی، تو یہ شب برات کی کیا قدر کرے گی؟ انہیں اپنی موت کے وقت کی قدر نہیں ہے، انہیں اپنے سانس اور زندگی کی قدر نہیں ہے، یہ شب برات کی کیا قدر کریں گے؟ بلکہ الٹا بچوں کو پیسے دیتے ہیں کہ اس رات کو آگ کے گولے آسمان کی طرف چھڑاؤ، تاکہ اللہ پاک یہ سمجھے کہ میرے بندے اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی آگ مانگ رہے ہیں، کہ میں آسمان سے آگ برساؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا آلہ اس رات میں شب برات میں قبیلہ کلب کی بکریاں بھیڑوں کہ بدن پہ جسم پہ جتنے بال ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اس رات میں معافی ملتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس قبیلے کی بکریاں اور بھیڑیں 10 میل میں بیٹھتی تھی، تو ان کے بدن پہ جو بال ہیں ان کی گنتی کو کون جانتا ہے؟ فرمایا اتنی عظمتوں والی رات ہے، اتنی برکتوں والی رات ہے، اتنی رحمتوں والی رات ہے، اتنی خیر والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کو معافی عطا فرماتے ہیں کہ سارے سال میں اتنے لوگوں کو معافی نہ ملی۔ مگر ہوشیار ہو کر کے بیٹھو، حدیث کے الفاظ آگے جو آ رہے ہیں وہ بڑے توجہ طلب ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شب برات کی رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں اتنے لوگوں کو کی بخشش ہو جاتی ہے، اتنے لوگوں کو دوزخ سے خلاصی مل جاتی ہے، اتنے لوگوں کو رہائی مل جاتی ہے، نجات ہو جاتی ہے، جتنا قبیلہ کلب کی بکریوں بھیڑوں کے بدن پہ بال ہے۔ غور کرو، فرمایا اتنی بخشش عام ہونے کے بعد بھی 3 قسم کے لوگوں کی نجات نہیں۔ عام بخشش بھی، عام کریمی، عام رحمت آسمان سے برت رہی ہے، تجلیات خداوندی کا ظہور ہے، آسمان دنیا پر اللہ پاک تشریف لائے ہیں، مگر پھر بھی 3 قسم کے آدمی محروم رہ جائیں گے اس رات میں بھی۔ ہر وقت دعا کیا کر اللہ ہمیں ان تینوں سے بچائے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی، اب جمعے میں بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت برسے، اللہ کی طرف سے عطا آئے، بندہ نوازی ہو، بخشش آئے، کریمی آئے، ایمانداری سے بتاؤ کہ سارے آدمی جمعے والے بخشے جائیں، ایک آدمی رہ جائے، اس جیسا بد نصیب کون ہوگا؟ کون اس جیسا بدبخت ہوگا؟ تو ایسی رات جس میں اتنے لوگوں کو معافی ملے اور 3 قسم کے آدمی رہ جائیں، تو ہر وقت فکر کیا کرو کہ اللہ پاک ان تینوں سے بچائے، اور ان تینوں میں سے بن کے مرنے کی کوشش نہ کرو، بچاؤ ان تینوں سے۔ سب سے پہلا جو مرض ہے وہ بڑا عام ہے، لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ارشاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس رات میں اتنی عام
بخشش ہونے کے بعد بھی، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لوگوں کی نجات کے بعد بھی مشرک کی بخشش پھر بھی نہیں۔ قبر کی پوجا کرنے والا، قبر کا طواف کرنے والا، قبر کو چومنے چاٹنے والا، قبر میں لیٹے ہوئے بزرگ اور اللہ والے کو حاجت روا ماننا، مشکل کشا ماننا، بس ایک ہی جواب یاد ہے، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو اللہ والے ہیں۔ ارے ہیں تو صحیح اللہ والے، اللہ نے اپنی خدائی کسی کو تقسیم کر کے دی؟ بندے تو سارے ہی اس کے۔ خدا کی قسم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 برس تک شرک کرنے والوں نے ستایا، ہر نبی کو شرک کرنے والوں نے ستایا، انبیاء کرام کو قتل کیا تو وہ شرک کرنے والوں نے۔ سارے پاکستان میں جا کے دیکھو نمبر لگا ہوا ہے، آج وہاں میلہ، آج وہاں میلہ۔ یہ اللہ والے تمہیں صرف میلہ سکھا کے گئے، نماز نہیں سکھا کے گئے؟ یہ اللہ والے جو تھے یہ تمہیں صرف یہ بتا کے گئے ہیں کہ میلے میں کنجریاں، کنجر، بھانگڑ آیا کریں، بدماشی آیا کریں، ٹھیٹھر چلا کریں، تم وہاں حرام خوری کیا کرو؟ اللہ والوں نے تمہیں یہی سبق دیا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب لبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں سب کی نجات اس رات میں ہو جاتی ہے۔ آسمانی دنیا پر خدا تشریف لاتے ہیں، اپنے نزول جلال فرماتے ہیں، تجلیات کی بارش فرماتے ہیں، مگر پھر بھی شرک کرنے والا محروم ہے۔ نماز نہیں پڑھتے، اصل تو عموماً پیر جو ہیں آج کل لوگوں کے وہ داڑھی منڈے، جی میں وساخی بتاؤ نہیں ہوتا، پلیٹ فارم نمبر 4 بالکل صاف، اندازہ لا جیڑا حضور دی سنت کو منوا کے سویرے سویرے مٹر دی نالی دے بھی سٹ دے، وہ پیر ہے کہ ٹھگ ہے کہ ڈاکو ہے؟ آخر جی سید ہے، کچھ بھی کرے آخر تھیا یا سید؟ تو ہم کو ایک ہے سبق لیتا ہے کہ کچھ بھی کرے تو تھیا جو سید۔ اللہ پاک کے حبیب لبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو فرمایا، یا فاطمہ انی قضیت نفسک من النار، او میری لخت جگر، او میری نور نظر، او میری بیٹی، یہ خیال نہ کرنا پیغمبر کی بیٹی ہو، بلکہ اپنے اعمال کا خیال کرنا۔ اللہ پاک تیری جھولی دیکھے گا کیا کما کے لائی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تقویٰ، پرہیزگاری، خوف خدا، یہ علامات ہے سید کی اور سادات کی۔ سیاہ صاحب مر گئے، سیاہ صاحب رہ گئے، شکل دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ حضور کی نسل سے کوئی واسطہ نہیں جناب کا۔ ایمانداری سے بتاؤ، مسجد میں بیٹھے ہو اور فاطمہ الزہرا کا خون ہو، کالی کملی والے کا خون جس کی رگوں میں ہو، اور بدصورت ہو، عقل نہیں مانتی۔ صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جتنے
سیدوں کو نظر آندے نہ پھرتے ہوئے، یہ سارا پرایا مال ہے، پرائی منڈی ہے ساری، کوئی سید وید نہیں۔ جی میں بڑا سید ہاں، ملتان والے پاسے تو سید پڑا اتنا سستا ہے، کبوترا کو سید سڑی آکے سڑی کرے نے، سادات کا کھاتا اتنا سستا ہے کہ بندے تو بندے چھوڑے کبوترا کو لال ملا کر آیا نے، نہ مرا ہے سارے سید نے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا آدمی اس رات میں وہ محروم رہے گا جس نے بدکاری کی، بدماشی کی، زنا کیا اس رات میں بھی اور بے غسلہ پڑا ہے۔ تیسرا فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسرے آدمی کی اس رات میں نجات نہیں جس نے شوق کی وجہ سے کتا پال رکھا ہو، جس گھر میں خنزیر ہو۔ چوتھے وہ آدمی اللہ کی ساری رحمت سے مایوس ہے، ساری رحمت سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، رحمتوں سے محروم ہے، اللہ کی عطا سے محروم ہے، بندہ نوازی سے محروم ہے، جو ہر گھر میں تصویریں شوق سے رکھتا ہو۔ جناب عائشہ صدیقہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں شعبان کی 15ویں رات میں سوئی ہوئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے حجرے میں تھے، اچانک آہستہ سے دروازہ کھلا، میں جاگ گئی۔ فرماتی ہے میرے دل میں یہ بات آئی کہ حضور کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے، آہستہ سے نکلے، دروازہ بالکل ہولے آہستہ سے کھولا۔ فرماتی ہے میں بھی پیچھے پیچھے ہولی کو دیکھتی ہوں کس کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ ہماری مائیں کئی تھی نا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں یوں دیکھنے کے لیے کہ کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کون سی گھر والی کے پاس جائیں گے، میں پیچھے پیچھے ہولی۔ فرماتی ہے کسی کے گھر میں تشریف نہ لے گئے بلکہ جنت البقیع کے قبرستان گلستان میں تشریف لے گئے۔ جنت البقیع میں پہنچے اور حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا کہ رحمت دو عالم، سید دو عالم، روح دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبرستان میں کھڑے ہو کر اتنی لمبی دعا مانگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور آمین 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 آہستہ آہستہ کرتی رہی۔ فرماتی ہے توجہ کرو، اتنی لمبی دعا حضور نے فرمائی کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ نیچے چھوڑے اور 3 مرتبہ دعا کے لیے پھر ہاتھ پھیلائے۔ اب نبی تو ساری رات مانگے اور امت کروٹ نہیں بدلتی، امت کا یقین نہیں قرآن پہ نہیں، نبی کی زبان پہ نہیں، بس امت تو امت ہے نا۔ ساری رات پٹاخے گولے دھام پٹاخ پٹاخ چاروں طرف سے آواز آتی ہے، پیسہ عام ہے، بے بہا پیسہ لوگوں کے پاس، اگر نہیں ہے تو ہماری قبر کی ایسی جگہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے جس سے قبر بنے، جس سے حشر بنے، جس سے پل صراط کا سامان بنے۔
جب بھی شادی کا موقع آتا ہے نا تو برادری کے معزز آدمی کو ہر آدمی بٹھا کے کہتا ہے دیکھنا بھائی یہ پھر نہ کہنا کہ یوں نہیں ہوا یوں نہیں ہوا، اپنے زور لگا لیو بھائی، اپنے زور لگا کے کرو کام، فکر نہ کرو۔ کبھی دین کے بارے میں بھی کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زور لگا لینا بھائی، کون لگائے زور؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ساری رات دعا مانگی، ارے نبی نے تیرے لیے اتنا مانگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، سانس رکنے لگا، آپ کی لم مبارک پھر بھی حرکت کر رہے تھے، فرماتی ہے میں نے کان قریب کر دیا تو یہ آواز آ رہی تھی اللہم اغفر لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف۔ اب یہ سنت کون ادا کرے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کے دعا مانگے؟ ہاں وہ حلوے والی سنت تو سب کو یاد ہے، بلکہ علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں جلوے والی رات مشہور تھا کہ جلوے کی رات ہے، وہ نقطہ یاد نہیں رہا تو حلوے کی رات بن گئی۔ مانگنے کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ قرآن کریم کہتا حامیم والکتاب المبین، یہ کتاب مبین ہے، کتاب ہدایت ہے، کتاب رشد ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، فلاح بہبود کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، روشن کتاب ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انا انزلنا، میں نے نازل کی اس رات میں برکتیں، فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہ برکتوں والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، خوش بختیوں والی رات ہے، سعادت مندیوں والی رات ہے، مسرت پا جانے کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بری ہونے کی رات ہے، نجات پا جانے کی رات ہے، اور دوزخ سے نکل کر جنت میں جانے کی رات ہے۔ انا کنا منذرین، ڈرانے اللہ پاک ڈراتے ہیں، آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ مانگنے والا مسئلہ تو بالکل ہی ختم ہے۔ 4 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، 3 رکعت نماز فرض پڑھیں گے، نماز تو چلو پتہ نہیں تو ویسے بولنے کی اجازت نہیں، اس لیے میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی یوں دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا ہے، کون کون نماز میں، میری طرف دیکھ رہا جب دعا مانگیں گے نا مقتدی یوں دعا مانگ، جب مانگنے کا ٹائم آیا، جب مزدوری لینے کا ٹائم آیا، اور جب جھولی بھرنے کا ٹائم آیا، جب رب العالمین کا دریائے کرم بہنے کا وقت آیا، اب ہاتھ پھیلا رکھے، کبھی آسمان کو دیکھ رہے پکے چل رہے ہیں کہ نہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں پیچھے کہ کون کون نماز میں آیا، کون کون نماز میں پیچھے کھڑا ہے، انداز تیرے سے کوئی مانگنے آئے اور یوں کرے تو دے گا اسے؟ بابے واسی جموں بات نہیں کر رہی، کھاتی تجھے کدھر ادھر ادھر دیکھ رہا مانگ مجھ سے، اگر تیرے سے کوئی مانگے اور ادھر توجہ نہ کرے تو تو نہ دے، اور خدا سے بے توجہ کر کے مانگے تو خدا دے گا؟ عموماً عادت ہے لوگوں کی، مانگنے کے ٹائم میں دھیان نہیں، توجہ نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں، رونا نہیں، دھونا نہیں، توجہ کے ساتھ بندہ نہیں مانگتا۔
اور یہ بیچارے کیا مانگیں گے جو سلام پھیرتے ہی جوتی اٹھا کر دوسروں کی جوتی نمازیوں کے آگے سے بھاگ جاتے ہیں؟ ان کے پلے کیا پڑے گا؟ کمایا تھوڑا گنوایا زیادہ۔ صحابہ کہتے ہیں اگر ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کا پتہ چل جائے، عذاب کا پتہ چل جائے، ہم 40 برس تک کھڑے رہیں پر نمازی کے آگے سے نہ گزریں۔ کتنا سخت گناہ ہے۔ اور بھی سنو، اگر گزرنے والے کو گناہ ہے، نیت مانگنے والے کو بھی گناہ ہے۔ جب تمہیں پتا ہے کہ 2-4 منٹ میں کے اندر کچھ لوگ رکشوں والے، سکوٹروں والے، جلدی والے، گاڑی پہ جانے والے، کار پہ جانے والے نکلتے ہیں، تو تمہیں کسی نے کہا کہ اٹھو پھر پہلے نیت مانگنے کھڑے ہو جاؤ؟ تم بھی تو 2 منٹ کا توقف کرو، دیکھو تو صحیح کوئی آگے سے آ تو نہیں رہا۔ اور پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو کہ اگلی سب خالی ہو گئی ہے، آگے بڑھ کر کے نفلیں کیوں نہیں پڑھتے؟ جو نفلیں پڑھنے والا صوفی ہوگا نا، اور سب سے پیچھے جا کے نیت مان دے گا تاکہ سارے لوگ جہنمی بنتے چلے جائیں۔ تو یہ ایک ضمن بات آ گئی تھی جو ہمارے ہر وقت عمل میں ہے، ہر وقت ہمارے سامنے ہے، اور لوگ ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ سے مانگ، توجہ کے ساتھ مانگ، دل کے ساتھ مانگ، عاجزی کے ساتھ مانگ، خوشنودی کر کے اللہ کی جب مانگ، اس کی رضا کے ساتھ مانگ، اخلاص کے ساتھ مانگ، دل میں یہ سوچ کر مانگ یا اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، فرمایا رحمتم من ربک، یہ وہ رات ہے جس میں ساری رات میری رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس رات میں جو تلاوت کرتا ہے، اس رات میں جو استغفار کرتا ہے، اس رات میں جو درود پاک پڑھتا ہے، اس رات میں جو اللہ اللہ کرتا ہے بیٹھ کر، انہ هو السمیع العلیم، میں خدا دیکھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں کہ شب برات کی رات میں کس نے محنت کی ہے، کس نے کوشش کی ہے، کس نے جدوجہد کی ہے۔ اب ایک آخری اسٹارٹ کی بات، بڑی مین بات جو سب کے کام کی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کریم کی اگلی آیت میں ہے رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ توجہ، دھیان، فرمایا اس رات میں اگلے سال کی اسی رات تک پیدا ہونے والوں کی فہرست بنا لی جاتی ہے۔ جتنے بھی سال میں پیدا ہوں گے، یہ جو اب شعبان کی 15ویں رات آئے گی، اگلے بدھ کی شام اس رات میں سال میں پیدا ہونے والوں کی فہرست مل گئی، اور اسی سال میں مرنے والوں کی فہرست بھی تمام کے تیار ہو جائے گی۔ کسے معلوم ہے ہم میں سے کس کس کا نام اب کے شمار میں آ جائے گا؟ کوئی نہیں جانتا کہ ہم میں سے کس کس کا نام پچھلے سال کی رات میں آ گیا تھا، ابھی کئی دن باقی جو ہے، کسے معلوم ہے کہ پہلے ہی موت آ جائے؟ تو فرمایا اس رات میں زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں، پیدائش کے فیصلے ہوتے ہیں، موت کے فیصلے ہوتے ہیں، کس کس کی موت آئے گی، کس کس کی اس سال میں موت آئے گی۔ اور توجہ کرنا، فرمایا اس سال میں جتنی بھی روزی ملنی ہوتی ہے اس کا بھی فیصلہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے کو اس سال میں اتنی روزی ملے۔ اب جب روزی تقسیم ہو رہی ہے، ویسے تو پھرتا گاڑیوں میں موٹروں میں مارا مارا،
مگر ایک رات جاگنے کو تیار نہیں، جبکہ روزی تقسیم ہو رہی ہے، بگڑی بن رہی ہے، مشکلیں آسان ہو رہی ہے۔ فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ بڑے بڑے امر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کئی مرتبہ اسی رات کو لیلۃ القدر بنتے دیکھا، اللہ کی تجلی کا خاص نزول اسی رات میں ہوا۔ تو اس سے بڑی اور کیا عظمتوں کی رات ہوگی بھائی، کہ روزی بھی بٹ رہی ہو، زندگی اور موت کے فیصلے ہو رہے ہوں، اور بیماروں کو کی بخشش ہو رہی ہو، اور مصیبت زداؤں کی مصیبتیں دور کی جا رہی ہو، بے اولاد کو اولاد مل رہی ہو، حاجت روا کی حاجت روائی کی جا رہی ہو، غرضے کے جس پریشانی میں بھی ہو اللہ سے سوال کرے۔ اب بتاؤ، وعدہ قرآن کا ہے، وعدہ کالی کمرے والے کا ہے، یقین نہ کرنے والا مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ایسی صورت میں آدمی کو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ کمائی کرو، آئی شعبان کی 15ویں رات، نہ جانے اگلے سال پھر کس کو آئے گی اور کس کو نہیں۔ کم کھاؤ اس رات کو، بلکہ درود پاک کی تسبیح پڑھو، استغفار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو۔ ہاں ایک بات ضرور کہوں گا، عورتوں سے خاص طور سے کہوں گا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے، لڑکیاں ساری رات جاگتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، جاگتی رہتی ہیں، تو سحری کھائی اور وہ نیند نے غلبہ کیا تو صبح کی نماز سے پہلی پڑھ کے سو گئی، نماز قضا اور غائب۔ اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ نہ جاگے، اس سے 1,00,000 درجہ بہتر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جائے، نہ تسبیح پڑھے، نہ درود شریف پڑھے، نہ قرآن پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فجر کی نماز غائب ہو گئی تو سمجھو ایمان غائب ہو گیا۔ ایسی عبادت کرو، دیکھو نا، تم کئی پیروں کے بارے میں کہہ دیتے ہو جی نہ پڑھنا آخر کھائے تو ولی۔ اب میں کہتا ہوں اگر ایک نماز غائب ہو گئی، صبح کی نماز قضا ہو گئی، ساری رات کی عبادت برباد ہو گئی، یوں سمجھو قبول نہیں۔ اس لیے جو لوگ جاگنے کا اہتمام کریں، شب بیداری کا اہتمام کریں، اللہ اللہ کرنے کا اہتمام کریں، وہ مل جل کر کے جاگے، اور 15ویں تاریخ کا روزہ رکھ سکے تو بڑی اچھی بات ہے، روزہ بھی رکھو۔ کیوں؟ ملنے کا وقت ہے، روزی میں برکت آ جانے کا وقت ہے، فراخی کا وقت ہے، کاروبار میں برکت کے لیے دعائیں مانگنے کا وقت ہے، رات ہے اللہ پاک کی طرف سے عطیہ کی، عطیہ ملنے کی اور عطا ہونے کی۔ لیکن امت ہے جو ان باتوں پہ نہ تو یقین رکھتی ہے اور نہ عمل کرتی ہے، نہ مرد عمل کرتے ہیں، نہ عورتیں عمل کرتی ہیں، نہ شہری عمل کرتے ہیں، نہ دیہات کے لوگ عمل کرتے ہیں۔ اب بتاؤ پھر پہلے کیا پڑے گا میرے تیرے؟ باقی انشاءاللہ ان جو آیتیں بقایا ہیں ان کا خلاصہ اور تتمہ اگلے جمعے عرض کر دوں گا۔ اتنی بات یاد رکھو، بچوں کو پیسے نہ دو پٹاخے چھڑانے کے لیے۔ بہت بری بات ہے کہ آسمان سے رحمت برسے اور تیری اولاد آگ اڑائے۔ دکانداروں نے تو پیسے کمانے ہیں، ان کا کیا؟ اگر خنزیر لا کر بیچنا پڑے تو جب بھی بیچتے ہیں، کتا بیچنا پڑے جب بھی بیچیں گے، ان کا ہے کیا؟ سلمان قوم بالکل ڈوب گئی، بڑا غرق ہو گیا، کسی بات کے حرام و حلال کی پرواہ ہونے کی بات ہی نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ پاک اس رات کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو رحمتیں برکتیں نورانیت اس رات میں آئے، اللہ تمام ان راتوں میں ہم سب کا حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی خیر و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ تیرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہو گئے، تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے تجاوز کر گئے، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے آگے نکل گئے،
فرمایا ٹھیک ہے یہ سب کچھ درست ہے، لیکن میں نے اپنی رحمت کی بارش والا مہینہ رمضان المبارک تجھے دے دیا، آنا تیرا کام ہے، سر جھکانا تیرا کام ہے، تیرے سارے گناہوں کو ایک سیکنڈ میں معاف کرنا یہ میں پروردگار کا کام ہے۔ ہر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا، تیری سرشت میں خطا ہے، تیری عادت میں گناہ پڑ گئی ہے، تو بعد نہیں آتا، آ پھر میں تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا ہوں، کہیں شیطان ملعون تجھے کھینچ کر لے جا کر جہنم میں نہ پھینک دے۔ رمضان المبارک کی راتیں عطا فرما دی۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچو کتنا بد نصیب ہے، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی، کتنا ازل کا مارا ہوا ہے وہ آدمی جو رمضان المبارک میں بھی اپنے گناہوں کو معاف نہ کرائے۔ کبھی رمضان کی راتیں عطا فرما دیں، کبھی شب قدر لا کے دے دی، کبھی معراج والی رات عطا فرما دی، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری والی رات عطا فرما دی، کبھی شب برات لا کر دے دی۔ جتنے تو گناہ کرتا جاتا ہے معافی بھی مانگتا جانا، میرا بن کے رہ، میرا بندہ بن کے رہ۔ اس لیے کہتا ہے نا وہ تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، وہ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، کوئی مانگنے والا بھی ہو۔ اب جو شب برات آ رہی ہے، حدیث پاک میں ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جیسے ہی سورج چھپتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور ساری رات اپنے بندوں کو آواز لگاتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، مالک آواز دے رہا ہے، خالق آواز دے رہا ہے اور مخلوق سوئی پڑی ہے۔ ساری رات آواز آتی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے گناہ گار، کوئی ہے سیاکار، کوئی ہے پہاڑوں جتنے گناہ والا، کوئی ہے سمندروں کے قطروں جتنا گناہ والا۔ آج میں خدا عرش عظیم سے چل کر آیا، میری بے پرواہی، میری بے نیازی آج چاہتی ہے تمہیں سب کو معاف کر دوں۔ کبھی آواز آتی ہے مانگنے والوں کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے دامن بھر دوں۔ فرمایا حل من مستغفر، طرح طرح کے گناہ گاروں اور سیاکاروں اپنے گناہوں پہ معافی کا سوال کرو، میں نے یہ رات تمہیں اسی لیے دی ہے، نجات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ کروڑوں لوگوں کو آج دوزخ سے نکال کر جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو کتنا بھی تو گناہ گار ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے تیری اپنے گناہوں پہ نظر نہ کر، اپنے گناہوں پہ نظر بھی کر لیکن ساتھ ساتھ میرے دریا کرم پہ بھی نظر کر۔ بے شک تیرے گناہ بے حد ہیں، بے شمار ہیں، پر میری کریمی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ حل من مستغفر، کوئی ہے معافی مانگنے والا آج اس کو معاف کر دیا جائے، کوئی ہے بخشش مانگنے والا آج اس کی بخشش کر دی جائے، کوئی ہے اللہ پاک جل شانہ کے دربار میں سر جھکا کر معافی مانگنے والا آج اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں نا امید نہ ہو، میں خدا تمہیں چل کر معاف کرنے کے لیے خود آ گیا ہوں۔
مگر آج کے مسلمان کا اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین کوئی نہیں، اللہ کے قرآن پہ یقین کوئی نہیں۔ اللہ تو اتنا بڑا مہربان ہے، گناہ بخشنے کے لیے کریمی کی بارش برسا رہا ہے، دریائے کرم بہا رہا ہے۔ ادھر ہم نے رسمیں چلا دی، پٹاخے چلائیں گے، گولے چلائیں گے، آسمان کی طرف بچے آگ اڑائیں گے، اور معصوم بچے یہ کہیں گے الہی ہمارے ماں باپ جنت کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ نعمتوں کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ جنت کے عیش آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ بخشش اور آرام کے قابل نہیں، ہمارے ماں باپ کو تو اس طرح کا دے پڑاخ کر کے گولا چھوڑ دیا، یا اللہ میری ماں کو بھی میرے باپ کو بھی جہنم کے انگارے عطا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ پاک جل شانہ ساری رات ندا کرتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، حل من مستدرک، کوئی ہے جس کی روزی میں تنگی ہو، کوئی ہے پریشان حال کپڑے کی تنگی ہو، کوئی ہے ایسا جس کو قرضے نے دبا لیا ہو، کوئی ہے ایسا جس کو اہل و عیال کے خرچے نے پریشان کر دیا ہو، کوئی ہے تنگ دستے آج مجھ سے روزی میں فراخی مانگے، میں اس کی روزی میں فراخی کر دوں، کیوں واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اور زمین پہ نظر نہ کر، دکان پہ نظر نہ کر، نوکری پہ دفتر پہ نظر نہ کر، مالک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم اگر میں تجھے نہ کھانے دوں، آگے رکھا ہوا کھانا، آگے رکھی ہوئی دولت بھی، پھل بھی، فروٹ بھی، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے ہاتھ میں لیا ہوا، حتیٰ کہ کھانے کے ارادے سے جو منہ میں تیرے جا چکا، میں نہ چاہوں حلق سے نیچے اتر سکتا نہیں۔ روزی مجھ سے مانگ، مدد مجھ سے مانگ، فراخی مجھ سے مانگ، اور میں تیرا خدا تو میرا بندہ، اور مجھ سے بڑا تجھ پر کون کریم ہوگا؟ تو سویا پڑا ہے، میں تجھے دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندو جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہاں کھڑے رہتے ہو، جو تمہیں پیسے دیتا ہے وہ ساری رات پھرتے ہو، میں جنت دینے آیا ہوں، کتنا بڑا افسوس ہے تم سو گئے ہو۔ آواز آتی ہے، کوئی ہے ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو، جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو، کوئی ایسا بیمار ہو، گھر والے بھی تنگ آ گئے ہوں، تمام کے تمام نا امید ہو چکے ہوں، اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں، اتنا بڑا پریشان ہے، اتنا بڑا بیمار ہے، آواز آتی ہے آج جھولی پھیلا، خزانہ میرے پاس صحت کا، تندرستی کا موجود ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، بیمار پڑ جاؤ تندرستی دینے والا میں۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں ڈاکٹر پہ یقین ہے، ٹیکوں پہ یقین ہے، گولی پہ یقین ہے، ان کے آپریشن پہ یقین ہے، ان کی دوا پہ تیرا یقین ہے، میں خالق کی ذات پہ تیرا یقین کوئی نہیں۔ آج مانگ تندرستی، میں تجھے صحت عطا کروں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری رات پروردگار عالم اپنی مخلوق کو ندائیں دیتے ہیں، نام لے لے کر، کوئی ہے فلانی ضرورت والا، کوئی ہے فلانی حاجت والا، کوئی ہے جس کی اولاد نہ ہو آج مانگے، کوئی ہے جس کو اولاد نے تنگ کر رکھا ہو، موت کی دعائیں مانگ رہا ہو، آج مانگے میں اسے دے کے جاؤں۔ مگر ہمارا یقین نہیں نا، وہ یقین کون بنائے؟ یہ یقین بنانے کے لیے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا۔ میرے محبوب جا میری مخلوق کا یقین بنا، عقیدہ بنا، اعتقاد بنا۔ گرمی میں اگر کوئی ایک گلاس ٹھنڈے پانی کا پلا دے کتنی دعائیں دیتا ہے، حیاتی ہوئی، جندلی جیویں، اللہ نیک کری، شالا تکتی وہاں لگی، اچھا اللہ تیرے کاروبار میں برکت دے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس کو 80 سال پلاتے ہو گئے کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا؟
سخت سردی کے موسم میں ایک چائے کی پیالی کوئی پلا دے اتڑیاں بول اٹھتی، او میاں بھلا ہوئی، اللہ بھلا کرے تیرا، اللہ جزائے خیر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 90 برس ہو گئے کھاتے پیتے، کبھی تیرے منہ سے الحمدللہ نہیں نکلا۔ اندازہ لگاؤ وہ کتنی برکتوں والی رات ہوگی جس کو خدا برکتوں والی رات کہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ فرماتے ہیں برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، شعبان کی 15ویں رات آ گئی، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ قوم نے تماشا بنا لیا، بچوں کو لگا دیا پٹاخے چلانے پر، اور بڑے بڑے حاجی نمازی بڑے بڑے نیک لوگ پڑ گئے حلوے شریف پہ۔ باقی دنوں میں تو دال کھا کر آدمی کو ذرا کم نیند آتی ہے، اس دن جو حلوے کی پلیٹیں چڑھائی پھر تو خیر ہی خیر ہے۔ کون عبادت کرے؟ ہم تو بھئی اپنی بات کریں گے، تمہیں ملے نہ ملے مولوی کا حجرہ تو بھر ہی جاتا ہے نا۔ الحمدللہ ہمارے یہاں یہ دستور ہی نہیں۔ بہرحال ہر چیز الٹ استعمال کرنے کی قوم کی عادت بن گئی، مزاج بن گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں لوگو آ گئی برکتوں والی رات، کھڑے ہو جاؤ، وضو کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، عبادت کر لو، توبہ والی رات آ گئی، استغفار والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، اور مانگنے والی گھڑی آ گئی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، برکتوں والی رات آ گئی، رحمتوں والی رات آ گئی، نجات والی رات آ گئی، بخشش والی رات آ گئی، چھٹکارے والی رات آ گئی، بری ہونے والی رات آ گئی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتے ہیں پروردگار عالم نے اسی رات میں فیصلے فرمانے ہوتے ہیں۔ فیصلوں والی رات آ گئی، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا بھی ہوگا اور بھگتے بھی ہوں گے۔ پہلے مقدمہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، پھر اخیر میں آ کر کے لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی تاریخ ہے، تو اس پہ بڑی کوشش کر کے جاتے ہیں بھائی ذرا پہلے پہنچو، فیصلے کی تاریخ ہے۔ تو شب برات فیصلے کی تاریخ ہے، فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں لوگوں پورے سال میں جتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ اس رات میں، کس کو کتنی روزی ملنی ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے، کتنا منافع ملنا ہے، کتنا گھاٹا ملنا ہے۔ پورے سال کا ایک ایک دانہ، ایک ایک گھونٹ پانی کا، کسی اور چیز کا لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ اسی رات میں اگلی رات تک، اگلے سال کی اس رات تک جتنے لوگوں کو مرنا ہوتا ہے، جتنوں کی موت آنی ہوتی ہے، بجٹ بنا کر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرشتے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس ڈر سے عبادت کرنا، یہ سوچ کر کہ آج کی رات میں ممکن ہے میرا بھی اس بجٹ میں موت والے میں نام آ گیا ہو، اور اگلے سال یہ رات پتہ نہیں مجھے آئے گی کہ نہیں۔ کیونکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں تمہیں معلوم نہیں دنیا کا نظام اتنا غلط ہو جائے گا، معاشرہ اتنا بگڑ جائے گا، قوم اتنی تباہ ہو جائے گی، صبح کو آدمی اچھا بھلا مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا، میری امت اتنی بگڑ جائے گی، انہیں کسی چیز کی پہچان بھی نہیں رہے گی، شناخت بھی نہیں رہے گی، یوں ہی بکواس کرتے مر جائیں گے۔
ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سہرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا بمیں دلہن بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی۔
اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی. ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے. اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں. یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات. فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی. پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو. فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا